بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبہ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ. محترم حضرات، مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں تزکیہ نفس، نفس کی اصلاح، نفس کی تربیت کی کتنی اہمیت ہے، اس تعلق سے دو تین باتیں عرض کی جائیں گی. تزکیہ نفس، جسے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، تطہیر النفس، تربیت النفس، تصفیت النفس. امام غزالی کہتے ہیں التزکیہ ہی التربیہ. تزکیہ نفس نام ہے تربیت نفس کا. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد نفس کا تزکیہ، نفس کی اصلاح، نفس کی پاکی قرار دیا. سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ذکر کرتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتے اور ان کے نفس کا تزکیہ فرماتے. ان کے نفس میں جو شرک کی، بت پرستی کی غلاظت اور گندگی بھری ہوئی تھی، اس سے ان کو پاک صاف کرتے تھے. کتاب و سنت کی آپ انہیں تعلیم دیتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے. دوسری بات، نفس کا تزکیہ، نفس کی پاکی، نفس کی اصلاح، نفس کی تربیت ضروری اس لیے بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں انسان ہونے کے ناطے بہت سارے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہوں کا صدور ہوتا ہے. تو مسلسل نافرمانی سے، گناہ کرتے رہنے سے آدمی کا نفس، اس کا دل گندا ہو جاتا ہے. تو اس کو پاک صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نفس کی تربیت کی جائے، اس کا تزکیہ ضروری ہوتا ہے. حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کے بقدر اس کے دل میں سیاہی لگا دی جاتی ہے، ایک کالا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ پھر اس گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین سے صدق دل سے استغفار کر لیا، اللہ سے توبہ کر لیا، تو اس کے دل میں جو کالا نقطہ، کالی سیاہی لگائی گئی ہے، اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کر رہا ہے، نیکی اور بھلائی کے کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر وہ سیاہی چھا جاتی ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ران کہا ہے. سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ چکا ہے. جس طریقے سے لوہے کے اوپر مسلسل پانی پڑے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان جب اپنی زندگی میں مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. تو
اس دل کو پاک صاف کرنا، غلاظت سے، گناہوں کی گندگی سے پاک صاف کرنا ضروری ہے. اس لیے تزکیہ نفس ضروری چیز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی اہمیت اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، اور تزکیہ نفس ضروری اس لیے ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. اس لیے کہ آخرت میں وہی شخص پاک ہوگا جو آخرت میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا نفس ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف رہے گا. قلب سلیم یا قلب صحیح کے ساتھ جب وہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تب جا کر کے وہ شخص کامیاب ہوگا، ورنہ وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا. سورۃ الشعراء میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا منقول ہے 3 آیتوں میں، آیت نمبر 80 پر 7، 80 پر 8، 80 پر 9 میں. یوم لا ينفع مال ولا بنون، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اے اللہ اس دن جس دن سارے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس دن کی رسوائی سے اللہ مجھے بچا لے، اس دن مجھے رسوا نہ کر. وہ دن جس دن نہ انسان کا مال کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد اسے کام آئے گی. وہی شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، پاک صاف دل لے کر کے اپنے نفس کو ہر قسم کے گناہوں سے کی غلاظت سے پاک صاف کیا ہوگا. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کا دل قلب سلیم اور قلب صحیح ہوتا ہے، لیکن ایک کافر، فاسق و فاجر، منافق انسان کا دل قلب مریض ہوتا ہے، بیمار دل اس کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں گناہوں کی غلاظت بھری رہتی ہے. تو آخرت کی کامیابی کے لیے نفس کی اصلاح، نفس کی تربیت، نفس کا تزکیہ ضروری ہے، ورنہ اگر انسان اپنے نفس کی اصلاح نہیں کیا، اپنے نفس کو گناہوں کی غلاظت سے پاک نہیں کیا تو آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ ناکام ہو جائے گا جو اپنے نفس کو گناہوں سے گندا رکھا. تو اس لیے ہمارے چونکہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، دنیا کی محبت دل میں چھا جاتی ہے. تو ایسی صورت میں نفس کا تزکیہ، نفس کی اصلاح، نفس کی تربیت بہت ضروری ہے. تزکیہ نفس کے بہت سارے شرعی ذرائع ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. تو اسی نفس کے تزکیے، نفس کی تربیت اور نفس کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ باقاعدہ 1 دن کا مکمل پروگرام مرتب کیا گیا ہے، ہفتے کو مغرب سے لے کر کے اتوار کی مغرب تک. تو آپ اس پروگرام کی اہمیت لوگوں میں، اپنے گھروں میں، پاس پڑوس میں لوگوں میں بیان کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس پروگرام سے نوجوانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. خاص طور پر محلوں میں گشت کریں، لوگوں کو بولیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی رہنمائی سے، آپ کی کوشش سے چند نوجوان شریک ہوں اور ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، وہ اپنی اصلاح کر لیں، تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں برابر اجر و ثواب میں شریک رہیں گے. خاص طور پر ہم اپنے گھر کے جو نوجوان ہیں ان کو ضرور اس میں شامل کرائیں، جوڑنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ پروگرام پورا تربیتی انداز کا ہوگا اور قیام اللیل کا انشاءاللہ اہتمام رہے گا، اور قیام اللیل کے بعد باقاعدہ دعا اور استغفار کے لیے موقع دیا جائے گا. اس میں کیا ہے، وہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر حاضر ہوتا ہے رات کے آخری تہائی حصے میں، اور اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے میرے بندوں میں سے کوئی بندہ جو اس وقت دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا، ہے کوئی جو اس وقت استغفار کرے میں اس کی مغفرت کر دوں گا، ہے کوئی جو اس وقت مجھ سے مانگے میں اس کو نواز دوں گا. تو اس وقت ہر انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روئے، گڑگڑائے، سچی توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے. ہو سکتا ہے اس رات کی عبادت سے، دعاؤں سے، استغفار سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تبدیلی لے آئے اور اس کی زندگی کے مسائل حل ہو جائیں. تو اس لیے اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں اور اس کی اہمیت اور افادیت کو لوگوں میں عام کریں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس پروگرام کے تعلق سے لوگوں میں بیداری پیدا کریں گے، اور ہر ممکن طریقے سے ہر شخص نوجوانوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کرے گا. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.